شادی کی پہلی رات تھی۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو زور زور سے رونے لگا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ سارے لڑکے اس رات کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور اپنے شوہر کو لٹا کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں نے اس رات کے لیے بہت سال انتظار کیا ہے اور تم ہو کہ روتے جا رہے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ میرا شوہر رو کر مجھے بتانے لگا کہ اصل میں میرے ساتھ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سورج کی کرنیں میرے کمرے میں آ رہی تھیں۔ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہی تھی کیونکہ آج سے ٹھیک 10 دن کے بعد میں دلہن بننے والی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کا میں نے بہت انتظار کیا تھا۔ میں نے الماری سے سفید رنگ کا کوٹ نکال کر پہنا اور سوچنے لگی کہ بس اب کچھ دن کی بات ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ میں اسپتال جانے کے لیے تیار تھی، لیکن میرا دل گھر کی ان تیاریوں میں لگا ہوا تھا جو میری شادی کے لیے زور و شور سے جاری تھیں۔ میری ماں کچن میں کزنوں کے ساتھ مل کر مٹھائیوں کے ڈبے تیار کر رہی تھی۔ والد کھانے والے کو ہدایت دے رہے تھے۔ ہمارے گھر میں تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی تھیں۔ ہمارے رشتہ دار 10 دن پہلے ہی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ میں نے اسپتال جانے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کا نمبر ملایا، لیکن فون کی گھنٹی بجتی رہی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے ایسے ہو رہا تھا۔ وہ نہ تو میری کال اٹھا رہا تھا نہ میرے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ مصروف ہوگا۔ میں اسپتال پہنچی تو وہاں میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی کہ شاید اب اس کا کوئی پیغام آیا ہو۔ میری سہیلی میرے پاس آئی، کہنے لگی، سائمہ تم تو اب یہاں سے چھٹیاں لے لو، تمہاری شادی میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس یہ آج آخری دن ہے، اس کے بعد میں صرف اپنی زندگی کی نئی شروعات کے بارے میں سوچوں گی۔ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے شوہر کو پانے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے؟ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں، اس لیے میرے والد کو راضی کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اب وہ میرا ہونے والا ہے۔ سہیلی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو مجھے پتہ چلا آج میرے سسرال والوں نے آنا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر کی ماں اور بہنیں میرے لیے بری کا سامان لے کر آ رہی تھیں۔ گھر میں ایک ہنگامہ تھا، ہر طرف چمکتے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے بہت پیارا سوٹ نکال کر پہنا تھا اور ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا تاکہ جب میرا شوہر مجھے دیکھے تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے باہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر گاڑی سے اترا تو اس کے چلنے کے انداز میں وہ پہلے جیسی پھرتی نہیں تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے ایک بار بھی اوپر کی طرف نہیں دیکھا جہاں میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امی نے مجھے نیچے بلایا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو سب لوگ مل کر خوشی سے باتیں کر رہے تھے، لیکن میرا ہونے والا شوہر ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اپنے پیروں پر جمی تھیں۔ میں نے اسے چائے دی تو اس کے ہلکے سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بس ایک مری ہوئی آواز میں شکریہ کہا تھا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ہم اجنبی ہوں۔ میں نے سوچا شاید شادی کا دباؤ ہے یا گھر کی کوئی پریشانی ہے۔ ہماری شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ والد اور میرے ہونے والے شوہر کے چچا بڑے اطمینان سے باتیں کر رہے تھے۔
لیکن میرے شوہر کی خاموشی اس پورے کمرے میں ایک شور کی طرح گونج رہی تھی۔ رات کو جب سارے لوگ چلے گئے تو میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو فون کیا۔ اس بار اس نے فون اٹھا لیا، لیکن وہ کچھ زیادہ بول نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ دوسری طرف سے صرف اس کی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، سائمہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا تھا جس کی تم حقدار ہو، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، قسمت تو ہمیں ملا رہی ہے، دیکھو ہم کتنے خوش ہیں۔ اس نے لمبی آہ بھری اور کہا کہ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میں کس درد سے گزر رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ میں بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگی، یہ تو وہ لڑکا نہیں تھا جس کو میں نے پسند کیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی میرے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر رہی تھی۔ خیر، اگلے کچھ دن شادی کی شاپنگ میں گزر گئے۔ میں نے جتنے بھی سوٹ پسند کیے تھے، میں اپنی ہر پسند کی تصویر بنا کر اپنے ہونے والے شوہر کو بھیج رہی تھی، لیکن ایک لفظ کا جواب نہیں آتا تھا۔ میری ساری کزن مجھے تنگ کرتی تھیں کہ دولہا تو ابھی سے نخرے دکھا رہا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ بات کچھ اور تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بات تھی کیا۔ ایک دن میں نے اسے اسپتال آنے کو کہا کہ ہمیں کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں جو شادی سے پہلے بہت ضروری تھے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ اتنا روکھا ہوا تھا کہ میں وہاں اسپتال کی راہداری میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے اندر ٹوٹ رہی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، میں لوگوں کے چہرے پڑھنا جانتی تھی، اور اپنے ہونے والے شوہر کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا وہ کسی بڑی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی کے بعد جب ہم ساتھ ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس خوشی کے موقع پر کوئی بھی پریشان ہو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کے اندر ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی جو مجھے بتا رہی تھی یہ شادی وہ نہیں جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ گھر میں ہر گزرتا لمحہ ایک نئی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ ایک دوپہر میرے ہونے والے شوہر کی ماں اور اس کی بہن ہمارے گھر آئے تاکہ ولیمے کے جوڑے اور جوتوں کا کلر میچ کر سکیں۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے کھڑی بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ دفتر سے سیدھا یہی آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ ماں نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ کیا بیٹا ساتھ نہیں آیا؟ اس کی ماں کہنے لگی، ارے وہ بیچارہ آج کل دفتر کے کام میں اتنا مصروف ہے کہ اسے سانس لینے کی فرصت نہیں۔ خیر، اگلے دن ہمیں زیورات فائنل کرنے جانا تھا۔ میں نے امید لگائی تھی کہ آج وہ ضرور آئے گا، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ وہاں بھی نہیں آیا تھا، اس کے بجائے اس کا کزن آیا تھا۔ وہ خریداری میں ہماری مدد کر رہا تھا۔ میری نظریں دکان کے دروازے پر لگی تھیں کہ جیسے ابھی میرا ہونے والا شوہر اندر داخل ہوگا، مگر وہ تو نہیں آیا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو میں نے کمرہ بند کر لیا۔ میں بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اتنا زیادہ مصروف تھا کہ وہ اپنی منگیتر کے لیے ایک گھنٹہ بھی نہیں نکال پایا؟ 2 دن کے بعد ہمارے گھر ان لوگوں کی دعوت تھی جس میں میرے شوہر کے پورے خاندان کو دعوت دی گئی تھی۔ میرے والد نے بہت اہتمام کیا تھا، طرح طرح کے کھانے تیار کروائے تھے۔ میں نے سوچا تھا آج وہ ضرور آئے گا۔ میں نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا، بہت سارا میک اپ بھی کر لیا تھا تاکہ وہ جب مجھے دیکھے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، اس کے سارے گھر والے آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سسر ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میرے والد نے جب ان سے ہونے والے داماد کا پوچھا تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا اسے اچانک کسی میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا، وہ کل واپس آئے گا۔ میں سوچ رہی تھی
آج کے دن وہ کون سی میٹنگ پر گیا تھا؟ میں نے کچن میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں ان کو چھپا رہی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اندر ہی اندر چیخ رہی تھی کہ تم کہاں ہو اور کیوں مجھے اس طرح سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ہماری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں؟ اس رات جب سارے مہمان چلے گئے تو میں نے اسے میسج کیا۔ میں نے کہا اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو مجھے بتا دو، میں سب ختم کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے میسج دیکھ لیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ساری رات تڑپتی رہی، سوچتی رہی آخر اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ لیکن پھر صبح ہوتے ہی میں نے اپنا ڈاکٹر والا کوٹ پہنا اور اسپتال چلی آئی۔ میں نے سب کے سامنے یہی تاثر دیا کہ میں بہت خوش ہوں۔ شادی میں صرف 4 دن باقی تھے اور گھر میں مہندی کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کی چھوٹی بہن کو فون کر کے پوچھا کیا تمہارا بھائی گھر پر موجود ہے؟ کہنے لگی وہ کمرے میں بند ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کی بہن کی بات سن کر میں پریشان ہونے لگی، لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ سائمہ بس 4 دن اور پھر وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شادی میں صرف 2 دن رہ چکے تھے۔ گھر میں عجیب سی رسمیں ہو رہی تھیں۔ سہیلیاں مجھے مہندی لگا رہی تھیں، میں اپنے ہاتھوں کو بار بار دیکھ رہی تھی جس کا رنگ تو بہت گہرا تھا مگر میرے دل کی رنگت بہت اڑی ہوئی تھی۔ شام کے وقت میں نے اپنے شوہر کو کال کی، اس نے اتفاق سے اٹھا لی۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے وہ کئی سالوں سے تھکا ہوا تھا۔ میں نے پیار سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے ایک لمبی آہ بھری، کہنے لگا ہاں کھا لیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی فون رکھ دیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد میں کافی دیر تک اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس پر مہندی کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آخر کار شادی والا دن آ چکا تھا۔ گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ جب مجھے تیار کر کے آئینے کے سامنے بٹھایا گیا تو میں نے خود کو دیکھا۔ میں بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن میری آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ بارات آنے کا وقت ہوا تو باہر سے بینڈ باجو کی آواز آنے لگی۔ میرے والد اندر داخل ہوئے اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگے میری بیٹی راج کرے گی، تمہارا ہونے والا شوہر بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس اچھے لڑکے نے پچھلے کئی دنوں سے مجھ سے سکون سے بات تک نہیں کی تھی۔ نکاح کا وقت آیا تو مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب کے الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے اور جب میں نے 3 بار قبول ہے کہا تھا تو میرے آنسو نکل پڑے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں بلکہ اس بے چینی کا نچوڑ تھا جو میں نے کئی دنوں سے اپنے اندر قید کر رکھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سائن کروائے گئے۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کے سائن دیکھے۔ اس کی لکھائی لرزتی ہوئی لگ رہی تھی جیسے اس نے بہت ہمت جمع کر کے یہ سائن کیے تھے۔ جب میں رخصت ہو رہی تھی تو میں اپنے بھائی سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ پھر اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک بار اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما رکھی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پورا راستہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہاں رسموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور پھر وہ وقت آیا جب مجھے اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کی خوشبو تھی، بیڈ پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی اپنی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے شوہر کے قدموں کی آواز آئی جو میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں نے سوچا اب وہ مجھ سے بات کرے گا، اب وہ بتائے گا کہ وہ کیوں خاموش تھا، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے صوفے پر گر چکا تھا، زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی سخت تھی کہ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دھیمی آواز میں کہا آپ کو کیا ہوا؟
اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں اور آپ ہو کہ روئے جا رہے ہو۔ آخر آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا، سائمہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف دکھ اور اداسی ہے۔ میں ایک لا علاج بیماری کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میرے شوہر کے ان الفاظ نے جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ میں نے ایک مضبوط آواز میں کہا تھا، جبکہ میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ میرے شوہر کو لگ رہا تھا کہ میں اس کا وہ آخری سہارا ہوں جو اسے موت کے منہ سے نکال سکتا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا اس سارے کھیل کی کھلاڑی میں خود تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں مستقبل کے منصوبے بنانے چاہیے، اور تم ہو کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو لے کر بیٹھ چکے ہو۔ میں نے اس کی تمام رپورٹس کو ایک طرف پھینک دیا تھا۔ شوہر کی نظریں اب بھی انہی کاغذات پر جمی تھیں جیسے وہ اس کی موت کا پروانہ ہوں۔ جب میرے شوہر کا رونا بند نہ ہوا تو مجھے لگا اب اس ڈرامے کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ میرا شوہر اس صدمے سے واقعی بیمار ہو جائے گا۔ میں بیڈ سے اٹھی، کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی رات تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان تھا۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میں نے شوہر سے کہا، تم جن رپورٹس کو دیکھ کر رو رہے ہو وہ تمہاری نہیں ہیں۔ کمرے میں اچانک ایسی خاموشی طاری ہوئی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میری آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں تھا بلکہ ایک دکھ تھا۔ میں نے کہا، میں نے یہ سب خود کیا تھا۔ وہ رپورٹ جو تمہارے پاس ہیں وہ اسپتال کے ایک ایسے مریض کی ہیں جس کا نام اتفاق سے تم سے ملتا جلتا تھا، اور وہ مریض پچھلے ہفتے دم توڑ چکا تھا۔ میں نے دوسری ڈاکٹر سے کہہ کر اس پر تمہارا شناختی کارڈ نمبر اور مکمل تفصیلات درج کروا دی تھیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ کیسے میں نے اسے پہلی بار اس کی منگیتر کے ساتھ اسے اسپتال میں دیکھ کر پسند کیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔ وہ لڑکی صرف تمہارے رتبے کی دیوانی تھی، کیونکہ تمہاری بیماری کا سن کر اس نے تمہیں وہاں چھوڑ دیا تھا۔ وہ تمہارے مشکل وقت میں ساتھ دینے والی نہیں تھی۔ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتی تھی اور تمہیں اپنانا چاہتی تھی۔ میں نے یہ سب محبت میں کیا تھا، مگر جب میں نے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا، وہ سکون جو کسی بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر پر چھا جاتا ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس میں نے ساری رات لگا کر یہی سوچا کہ میں تمہیں قبول کروں گا، کیونکہ تم سے زیادہ مجھے کوئی اچھا نہیں چاہ سکتا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مخلص دوستوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔